بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43 سورہ آل عمران. الحادی احس تلک الرسل، تیسرا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم، اے مریم، اقنتی، اطاعت کر. قناعت سے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. لی ربی کا، اپنے رب کی. وسجدی، اور سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالکہ، یہ من انبائی، خبروں میں سے. الغیبی، غیب کے. نوحی ہی، ہم وحی کرتے ہیں. الیک، آپ کی طرف. وما، اور نہیں. کنتا، تھا تو. لدیہم، ان کے پاس. اس، جب. یلقونا، وہ ڈال رہے تھے. اقلامہم، اپنے قلم. قلم کی جمع ہے اقلام. ٹھیک ہے. ایہم، کون ان میں سے. یکفل، کفالت کرے گا. کاف فالام اس کا روٹ ورڈ ہے. کفل، اور کفل، کفالت، کفیل، یہ سب اسی سے آتے ہیں. مریم، مریم کی. وما، اور نہیں. کنتا، تھا تو. لدیہم، ان کے پاس. اس، جب. یختصمون، خاص صاد میم، قسم، اس کا مطلب جھگڑنا. جب وہ جھگڑ رہے تھے. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اب اس میں مختصر سا بتا دیا گیا. پیچھے آپ آیت پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت مریم علیہ السلام جنت میں جانے والی جنت کی سرداروں میں سے ہیں. جنت کی بہترین جو 4 خواتین ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی آتا ہے. اے مریم، اطاعت کر. لی ربی کا، اپنے اور اپنے رب کے لیے. اور سجدہ کرو اور رکوع کرو. مع راکعین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو شریعتیں ہیں ان میں بھی نماز اور سجدے اور رکوع تھے، جو سمجھنے کی بات ہے نا. ذالکہ، یہ. اچھا، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بات. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. جو آیت نمبر 44 میں ہے نا. پیچھے تو سارا واقعہ چل رہا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر چل رہا تھا. اب یہ جو 43 سے آنورڈ جو آ رہا ہے نا آپ کا 44، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالکہ من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ ان خبروں میں سے، غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وما کنتا، نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اقلام مہم، اپنے اقلام. قلم یعنی کہ وہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ وہ ڈالا کرتے تھے کچھ چیزیں کہ جس سے وہ، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیا کہنا چاہیے کہ نا، جیسے پرچیاں کھولنا، کچھ ایسا کہ بھئی کس کی باری قرآن دازی کرنا سارٹ آف. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس زمانے میں تھا کہ بھئی کون کرے. اچھا، سب چاہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، اب پیچھے واقعہ گزر چکا ہے نا حضرت مریم علیہ السلام کا. تو اب ان کی کفالت، کیونکہ ان کو کیا جا رہا تھا اپنے رب کے لیے آزاد. وہ اپنے رب کے حکم کے، وہ محراب میں ان کو بیٹھنا تھا. اب کوئی تو ہونا چاہیے نا کفیل. اس سے ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ کفیل جو ہے نا وہ ولی، جیسے ہماری شریعت میں ولی مرد ہوتا ہے نا، تو یہاں پر بھی کفیل مرد کو بنایا جا رہا تھا، حالانکہ والدہ تو تھی. ٹھیک ہے نا. تو کفیل، اور پھر مرد بھی آپ دیکھیں کہ ان کے خالو تھے جو ان کے محرم بھی تھے، اور پھر یہ کہ وہ نبی بھی تھے حضرت زکریا علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ کہ ان کے کفیل بنائے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اقلام ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم علیہ السلام کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان میں ایک جھگڑا چل رہا تھا. وما کنتا لدیہم اذ یختصمون، کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ نہیں میں کروں گا، نہیں میں کروں گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب دین کے کام کے لیے کوئی وقف ہونے جا رہا ہو تو ان کو پتہ تھا کہ جو اسسٹ کرے گا ان کو، جو ان کی کفالت کرے، کفالت ایک اسسٹنس تھی نا، جو ان کی حفاظت کرے گا، جو ان کی اسسٹ کرے گا، تو اس کا بھی بڑا اجر ہونا ہے. تو یہ اجر لینے کے لیے یختصمون ہو رہا تھا. اجر لینے کے لیے یہ ان کے جھگڑے چل رہے تھے کہ نہیں میں اجر لوں گا، میں، میرا اجر ہونا چاہیے. چلو میں نا اقلام یعنی کہ قرآن دازی ہو رہی تھی باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دین کے کام کے لیے وقف ہو رہا ہو تو ہم ان کو، اگر وہ وقف ہو رہا ہو تو ہم ان کو اسسٹ کرنے کے لیے جو ہے نا، ہم اس کے لیے ہم ٹرائی کر لیں. اگر کسی کو چن لیا ہے نا اللہ نے، تو اس کی اسسٹنس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اس کو اسسٹ کرنے کا بھی اتنا ہی اجر ہو جائے گا جتنا کہ اس کا دین کے کام کرنے کا اجر ہو. یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں سیکھنی اور سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس قالت الملائکۃ
جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشر کا وہ بشارت دیتا ہے تجھ کو بھی کلمات 7 کلمے کی منہ اپنے پاس سے اسمہ نام اس کا المسیح مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم. اب آپ دیکھیں ان کے جو والد کا نام نہیں ابن مریم کہا جا رہا ہے. وجیہا عزت دار, وجیہا کہتے ہیں عزت دار کو, وجیہ, ٹھیک ہے نا. فی دنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی مریم علیہ السلام کو کہ آپ کی ایک اولاد ہوگی اور آپ ان کا نام بھی رکھ دیا گیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور وہ بڑے عزت دار ہوں گے دنیا اور آخرت میں, اور وہ مقربین اللہ کے مقرب میں سے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ یکلمو اور وہ کلام کریں گے الناسا لوگوں سے فی المہدی جھولے میں, مہد کہتے ہیں جھولے کو, گہوارے کو, کریڈل. وہ کہلن اور ادھیڑ عمر میں, کہ میچورٹی کی عمر جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کہلن. وہ من الصالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کن کو, حضرت مریم علیہ السلام کو. وہ کہاں بیٹھی تھی, محراب میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ وقف ہو چکی تھی اپنے رب کے لیے. ان کو بشارت دی جا رہی ہے, فرشتے بشارت دے رہے ہیں اور کتنی ساری خوبیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا کہتی ہے, قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب, انا کہاں سے, یکونو ہوگا, لی میرے لیے, ولدن بیٹا, ولم اور نہیں, یمسسنی چھوا مجھے, مس ہے نا مین سین سین, بشرن انسان نے, کالا کذالکا اسی طرح, ٹھیک ہے. اب ان کو خوشخبری تو بہت بڑی تھی لیکن عزت دار خاتون تھی نا, تو ان کو سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوئی کہ میرے کیریکٹر پہ سوال اٹھ جائے گا, اور میں تو اتنی عزت دار ہوں, مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں. یعنی چھونا, ٹچ کتنا چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے, ٹچ, مس کسے کہتے ہیں, ٹچ کو. یعنی ایک عزت دار عورت وہ ہوتی ہے جس کو کبھی کوئی مرد ٹچ بھی نہ کر سکے. یعنی عزت دار عورت اپنے آپ کو اتنی حفاظت کے ساتھ رکھے, ٹھیک ہے نا. آج کل کہتے ہیں نا وہ ہراسمنٹ وغیرہ کا, تو عزت دار عورت بھی خیال رکھے اور مردوں کو بھی اس بات کا کہ عورتوں کی عزت یہ ہوتی ہے کہ ٹچ کرنے سے بھی جو ہے نا, ٹچ بھی, یہ ہراسمنٹ صحیح کہتے ہیں, ہراسمنٹ میں شمار ہوتا ہے, گناہ ہے یہ ایک باقاعدہ, ٹھیک ہے. تو وہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنا مکالمہ اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, کسی بشر نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا ہے, اتنی عزت دار خاتون نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء, اسی طرح ہوگا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اب معجزہ ہونا تھا, بغیر باپ کے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا. اذا جب, قدا وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, فانما تو بے شک, یقول وہ کہتا ہے, لہو اس کے لیے, کن فیکون, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کن کا مطلب ہے ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. کیا ٹیکنالوجی ہے رب تعالیٰ کی, کوئی ٹچ سسٹم نہیں, کوئی اور سسٹم نہیں, صرف کن کی صدا بلند ہوتی ہے عرش پہ کہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اتنے ٹرینڈ اس کے فرشتے ہیں, مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, جو اللہ کی ٹیکنالوجی سے امپریس ہوا ہوتا ہے نا, اس کو سائنس امپریس نہیں کر سکتی, ہے نا. اب دنیا میں کتنی کیسی چیزیں آ گئی ہیں, یوں ٹچ کر دو ایسے ہو جائے گا, وہ ٹچ کر دو ایسے ہو جائے گا, ابھی تک ٹچ پہ ہی چل رہا ہے نا. یہاں پہ تو صرف الفاظ ہے, کن فیکون. اور پوری دنیا کے کوئی زندہ ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی کسی گھر میں کوئی پیدائش ہو رہی ہے, کسی گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی صحتیاب ہو رہا ہے, دنیا کا نظام چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, اور ایک کن پہ چلا رہا ہے. ایک کن ہوتی ہے, اور سمجھنے والی جو پوری ہستیاں ہیں, فرشتوں کی ہستیاں, وہ سب سمجھ جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے.
کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، کس کا کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے، سب سمجھ جاتے ہیں فرشتے. سبحان اللہ، کیا سسٹم ہے رب تعالیٰ کا. سبحان اللہ، کن فیکون رہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اس کو الکتاب لکھنا، اور کتاب بھی کہہ سکتے ہیں بک، والحکمہ اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور وہ رسول ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ کے اپنی بات کو جاری جیسے نہیں رکھا جاتا، ایسے جاری رکھا کہ وہ جو آئے اولاد تو آئے گی، اب وہ اور مزید کیا خوبیاں ہوں گی پیچھے آپ دیکھیں. مزید پہلے خوبیاں اتنی ساری بتائیں کہ وہ بہت دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا گہوارے میں، جھولے میں بھی، اور بعد میں بھی جو ہے آئیں گے نا. بس حضرت ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو وہ اس سب کے جامع کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اس طرح کن فیکون کہتے ہیں. اور پھر آگے وہ سکھایا اس کو کتاب، اللہ نے اس کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی. وہ تورات والانجیل، تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی، دو کتابیں. آپ دیکھیں نبیوں کی عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک کتاب ہوتی ہے. آپ نے نوٹس کیا یہاں پہ تورات کا بھی ذکر آتا ہے اور انجیل کا بھی ذکر آتا ہے. دونوں کتاب کے ماہر ہیں، دونوں کتابیں. ورسولاً، اور رسول، وہ رسول ہوں گے، الا طرف بنی اسرائیل کی. انی، بے شک میں، قد تحقیق، جیتکم، میں لایا تمہارے پاس، یا میں آیا تمہارے پاس، بھی آیتن، ایک نشانی کی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلق، میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من تین، مٹی سے، تین کہتے ہیں یا تین کہتے ہیں مٹی کو، کا حیۃ، مانند شکل. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دم سے آ گیا بات کہ جب وہ واقعہ الگ جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، اور وہ سورہ مریم میں آتا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو حکم ملا کہ وہ چلے جائیں کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، اور کہا کہ درخت کو ہلائیں، شاخ کو ہلائیں تو وہ کھجور گرے گی، اور آپ پاؤں ماریں تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو. اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ لے کے جائیں. وہ اس پہ بھی بڑی پریشان تھی کہ میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ نسیم منسیہ ہوتی میں. یہ بڑی مجھے لفظ ایسے جیسے دل کو چیر جاتے ہیں نا، کہ وہ کہتی ہے فائنلی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ میں نسیم منسیہ ہوتی. نسیم منسیہ بھولی بسری ہوتی، کوئی مجھے مجھے یاد بھی نہ رکھتا، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں اب کیسے ان کو لے کے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے مجھے، کتنا الفاظ، کتنی میری اوپر لفظ اٹھائیں گے، کس طرح سے ہوگا. تو وہ یہ اس وقت تک فائنلی ان کا یہ آخری جملہ اس طرح سے نسیم منسیہ ہوتی، بھولی بسری ہوتی، کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا کہ حضرت مریم علیہ السلام کون ہے. وہ یہ دعا کرتی ہیں باقاعدہ، مگر ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کون ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن میں کیا ورسٹیلٹی ہے. نسیم منسیہ والی عام طور پہ آپ نے کیا دیکھا، جو ہوئی وہ قبولیت والی، ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو پسند، یعنی اللہ جو ان کی زبان سے ایسے ہی نکل گئی بات، تو وہ جو قبول نہیں ہو وہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا، کیونکہ وہ کیفیت ہی تھی، ان کو وہی دعا صحیح لگ رہی تھی، انہوں نے وہ دعا مانگی. مگر ان کی تقدیر کے لیے یہ صحیح تھا کہ ان کو سب یاد رکھیں، اور آج تک ہم سب یاد رکھتے ہیں. کون ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ دوسری قومیں بھی جانتی ہیں. حد تو یہ، یعنی مسلمان تو جانتے ہی جانتے ہیں. آپ دیکھیں یہود بھی جانتے ہیں، آپ دیکھیں جو ہے انجیل والے نصارہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو. نہیں ہوئی نا قبول ان کی دعا، یہ اور نہ قبول ہونا بہتر تھا نا. آج وہ جہاں بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کے مقرب لوگوں میں، تو وہ کتنے خوش ہوں گی جب ان کا ذکر کیا جاتا ہوگا یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا، سمجھیے اس بات کو جو میں سمجھانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ذکر جو آ رہا ہے انی اخلق، یہ کس کا آ رہا ہے؟ انی اخلق لکم من طین، یہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ گزر گیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں واقعی بول پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا انا عبداللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کو وہ نبی، اور میں نبی ہوں، تو اس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ جب آزمائی، اور اللہ نے ان کو کیا کہا تھا، تم بس چپ کا روزہ رکھنا.
حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہا تھا نا آپ کچھ نہیں بولنا، جو بولیں گے یہی بولیں گے. اور واقعی حضرت انہوں نے جب اشارہ کیا کہ یہ بچہ جواب دے گا، جب وہ قوم آئی تھی تو کہا یہ بچہ چھوٹا سا گہوارے میں کیا جواب دیا، اسی وقت وہ بولنا شروع ہو گیا. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پہ وعدہ کیا ہے کہ وہ گہوارے میں بولیں گے. وہ جو بچہ آ رہا ہے وہ گہوارے میں کب بچے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں. انہوں نے گہوارے میں بولا تھا، یعنی جھولے میں. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یعنی کہ بڑے ہو گئے تھے اور پھر وہ جب نبی بن گئے تھے تو ان کے معجزات کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو یہ معجزہ کہ وہ جو بھی مٹی سے کچھ بھی بناتے تھے نا تو وہ اس میں فنفخ، جیسے کوئی بھی مانند تیر کہتے ہیں پرندے کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بناتے تھے فنفخ، پھر وہ اس میں پھونک مارتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فی اس میں فیکون، تو وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی وہ ایک جو مٹی کا بنا ہوا پرندہ ہوتا تھا وہ باقاعدہ اصلاً پرندہ بن جاتا تھا، اڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جان آ جاتی تھی. تو یہ ان کا معجزہ. آپ کو پتہ ہے نبی کو معجزے دیے جاتے ہیں، ان کا بھی معجزہ تھا. اور ابری الاکمہ، ان کا دوسرا معجزہ کیا تھا کہ وہ مادر ذات اندھے کو وہ بینا کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مادر ذات یعنی کہ جو مادر ذات اندھا کیا ہوتا ہے، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکمہ کسے کہتے ہیں؟ پیدائشی اندھے. تو جو بورن بلائنڈ ہوتا ہے نا اس کو. اور تیسرا معجزہ ان کا کیا تھا؟ والابرس، کوڑی کو وہ جو ہے وہ تندرست کر دیا کرتے تھے. کوڑ اس زمانے میں، آج بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا علاج نہیں ہے. آپ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں آج بھی ان کا یعنی اس کو لوور کر سکتے ہیں مگر پراپر ختم ہو جائے تو وہ نہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اس کو بالکل ٹھیک کر دیا جاتا. وہ بس ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا. وہ اوہی الموتا، اور وہ زندہ کر دیتے تھے مردہ کو. یعنی وہ کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وہ اگر کسی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوئی مردہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا. اور ہر جگہ پہ کہتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاتا ہوں تم کو، بما ساتھ اس کے جو تاکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں. اچھا کہتے ہیں یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ جو تم کھاتے ہو، یعنی احوال بتا دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انا بے شک فی ذالکا، اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے. یہاں آپ کی 7 آیات کمپلیٹ.